عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا یعنی کہ تصویر، پھر کچھ سوچ کر مصور کو کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو۔ تصویر بننے کے بعد مصور نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت: اگر میں مر گئی تو میرے شوہر دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی، اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو ان دونوں میں جھگڑا ہوگا اور تب میری روح کو سکون ملے گا۔ آج میں اپنے ایک شیخ دوست کے گھر گیا تو اس نے ایک چوزا پال رکھا تھا جو کہ وٹھ کر کے خود ہی کھا لیا کرتا تھا۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا چکر ہے، اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے؟ کہتے ہیں دیتے ہیں نا، دن میں 1 دفعہ دیتے ہیں، اس کے بعد باقی کے 2 ٹائم وہ پھیرے دلواتا ہے۔ ایک مریض آپریشن تھیٹر سے بھاگ آیا، دوست نے پوچھا کیوں بھاگے ہو؟ کہنے لگا آپریشن تھیٹر میں نرس مسلسل کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں چھوٹا سا آپریشن ہے، گھبراؤ نہیں چھوٹا سا آپریشن ہے۔ دوست نے پوچھا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مریض بولا یار وہ مجھ سے نہیں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی۔ ٹیچر: بیٹا مان لو میں نے تم کو 20 انڈے دیے۔ شاگرد: کیوں مان لو ٹیچر، آپ نے مجھے انڈے دیے ہی نہیں۔ ٹیچر: ارے شرارتی کاکے مان لو تمہارا کیا جاتا ہے؟ شاگرد: ٹھیک ہے ٹیچر۔ ہاں تو اس میں سے 5 انڈے تم نے مجھے واپس کر دیے، تو بتاؤ تمہارے پاس کتنے انڈے بچے؟ شاگرد: 100 انڈے۔ ٹیچر: وہ کیسے؟ شاگرد: آپ بھی مان لو نا، میں نے بھی تو آپ کی بات مانی تھی۔ تمام لڑکوں سے گزارش ہے کہ نماز عصر سے مغرب تک اپنی جانو منگیتر کو میسج نہ کریں، ایسا کرنے سے پکوڑے جل جاتے ہیں اور آپ کی جانو کو چھتر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ایک دن آلو نے بھنڈی کے موبائل پر اسے آئی لو یو کا میسج کیا۔ بھنڈی نے جواب میں کہا شٹ اپ، تو اتنا موٹا اور میں اتنی سمارٹ، تیرا میرا کیا جوڑ؟ آلو کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد آلو نے اتنی سبزیاں پھنسائیں کہ ہر سبزی کے ساتھ اس کا جوڑ بن گیا، یعنی آلو مٹر، آلو پالک، آلو بینگن، آلو میتھی وغیرہ، جبکہ بھنڈی آج بھی اکیلی ہے۔ اسے کہتے ہیں غرور کا سر نیچا۔ چائنا والوں کی خود آنکھیں تو پوری کھلتی نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا کی آنکھیں اچھے سے کھول دی ہیں۔ لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا، تمام گھر والے فوراً اکٹھے ہو گئے۔ باپ بھی گھبراتے ہوئے پہنچ گیا اور لرزیدہ آواز میں بولا کیا بات ہے بیٹی، آج خیر تو ہے؟ لڑکی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا ابو جان، ایک لڑکا مسلسل مجھے 2 ماہ سے تنگ کر رہا ہے۔ آج کل کے لڑکوں میں ذرا شرم بھی حیا نہیں، باپ نے نہایت غصے میں کہا اور جیب سے موبائل فون نکال لیا۔ بیٹی نے انہیں روکتے ہوئے کہا نہیں ابو جان، میں اس سے بھی سخت سزا دینا چاہتی ہوں اسے۔ باپ حیرانگی سے بولا لیکن بیٹی وہ کیا؟ لڑکی نے چہرے کو سخت کرتے ہوئے جواب دیا ابو جان، وہ یہ کہ آپ اس سے میری شادی کروا دیں۔ یہ سنتے ہی باپ نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹی تم انتقام کے معاملے میں بالکل اپنی اماں پر گئی ہو۔ ایک انجینئرنگ کالج کے تمام اساتذہ کو سیر پر لے جانے کے لیے ایک جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے خوش اور جوش بھرے لہجے میں اعلان کیا آپ تمام محترم اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین طالب علموں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ ان کے پاس آیا اور دریافت کیا سر کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو جانے والا جواب دیا مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علموں پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ جہاز سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ پنکھا بند ہونے کے بعد 1 منٹ 45 سیکنڈ بعد رکتا ہے۔ آج سارا دن گھر رہ کر تجربہ کیا، سوچا بتا ہی دوں۔ 2 دوست ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوست ایک قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر بولا یہ قبر بیچارے مزمل کی ہے، بہت اچھا آدمی تھا، مرتے وقت بیچارہ اپنا سارا کچھ یتیم خانے کے حوالے کر گیا۔ دوسرے دوست نے کہا بھلا ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کیا کچھ دے گئے تھے۔ پہلے دوست نے جواب دیا یہی کوئی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ جج بولا بڑے شرم کی بات ہے، تم نے 1 ہفتے کے دوران 7 چوریاں کی؟ ملزم جس میں شرم کی کون سی بات ہے، ہفتے میں 7 ہی تو دن ہوتے ہیں، 8 ہوتے تو 8 چوریاں کر کے دکھا دیتا۔ ایک لڑکی 30ویں بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی۔ آفیسر اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گے؟ لڑکی شوہر کو۔ آفیسر ارے میڈم آپ کو 30ویں بار بتا رہا ہوں، آپ بریک ماریں گی۔
مریض: ڈاکٹر صاحب مجھے نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی. فیصلہ بازی ڈاکٹر: پھر پستول دی گولی کھا کے دیکھ لے. لڑکیوں تم کیا سمجھتی ہو؟ تم کیا جانو لڑکوں کو؟ اگر اپنی پروفائل پر میرڈ یا انگیج لکھ دو گی تو یہ پرسنل پر میسج کرنے والے ٹھرکی مرد تمہیں بخش دیں گے. باخدا اگر تم مردہ بھی لکھ دو نا تو یہ ان باکس میں آ کر کہیں گے قسم سے آپ سے زیادہ حسین لاش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک لڑکا سول وردی میں کھڑے پولیس آدمی کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کہنے لگا میں سامنے والی دکان سے گھی کا ڈبہ اٹھا کر لا سکتا ہوں. دوسرا آدمی سول وردی میں پولیس والا بولا جی ضرور، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا. لڑکا گیا اور ڈبہ اٹھا کر لے آیا. سول وردی میں موجود شخص نے کہا مبارک ہو، یہ لیجئے 100 روپے. ہتھ کڑی نکالی اور ہنستے ہوئے کہا تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میرا تعلق پولیس سے ہے. اس پر لڑکے نے کہا اور آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ وہ دکان میرے ابا جی کی ہے. پاگل شوہر گھر میں بیٹھا اکیلا تاش کھیل رہا تھا. بیوی بیٹھی دیکھ رہی تھی. چند منٹ بعد بیوی بولی یہ کیا تم خود کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو؟ شوہر نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. مجھے بتانا مت، میں تو برسوں سے اپنے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. بیوی نے کہا کمال ہے، مگر تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ شوہر نے فخر سے جواب دیا میں بہت چلاک ہوں نا، خود کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. پوتا: کیا دادی پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے؟ دیسی دادی: نہیں بیٹا، ہم تو اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، تب اتنے پیسے کہاں تھے. 2 لڑکیاں ملاقات ہونے پر ایک دوسرے سے کہتی ہیں. پہلی لڑکی ہائی سویٹ ہارٹ، دوسری لڑکی لو یو، اور پیٹھ پیچھے کہتی ہیں. پہلی لڑکی یہ سست مچھلی تھی، دوسری لڑکی یہ کمینی تھی. 2 لڑکے ملاقات ہونے پر ایک دوسرے سے کہتے ہیں. پہلا لڑکا کیسا ہے کمینے، لال شرٹ میں تو پورا میراثی لگ رہا ہے. دوسرا لڑکا شرم کرو، اپنے ابو سے مذاق کرتے ہو. اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے کہتے ہیں. پہلا لڑکا بندہ بہت گریٹ ہے یار. دوسرا لڑکا جگر ہے اپنا. ہمارے ہاں کے دیسی بچوں کو جتنے بھی مہنگے کھلونے دلا دو انہوں نے پتیلے پر چمچ مار کر ہی خوش ہونا ہوتا ہے. یقین کرو یہ عورتوں کا حوصلہ ہے جو سارا دن گھر میں رہ لیتی ہیں. ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں شام تک. بیوی: تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنے غریب ہو؟ شوہر: 1000 بار بتایا تھا کہ تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. تم یہ بات سن کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی تھی. میرے دوست کو صرف چائے نہیں بنانی آتی تھی، پھر میں نے اسے شادی کا مشورہ دے دیا. اب ماشاءاللہ وہ برتن اور کپڑے اچھی طرح دھو لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہترین کھانا بھی بنا لیتا ہے. ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا کوئی بابے نو روٹی کھوا دو. بابا چاول بھی کھا لیندا ہے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندا ہے، بابا برگر بھی کھا لیندا ہے. گھر سے آواز آئی بابا جتیاں بھی کھا لیندا ہے. بابا: نہیں پتر، سخت غذا منع ہے. رانا 6 سال بعد اپنی پہلی محبت صبا سے ملا. صبا: یہاں کیوں آئے ہو؟ رانا رومانٹک موڈ میں: تمہاری مسکان دیکھنے کے لیے. صبا: مسکان بیٹی ادھر آؤ، تمہارے ماموں تمہیں دیکھنے آئے ہیں.